یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی دنیا کے لوگوں تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس لیے سماج سے الگ ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے تمام تر مشکلات کا حل سماج میں، سوسائٹی میں، شریعت کے اندر موجود ہے۔ خدمت خلق کا اطلاق صرف انسانوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ دنیا کے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصليا ومسلما اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ معزز حضرات، ذکر توحید کے 8 فائدے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 8 فائدے ایک ایک کر کے بیان کیا جائے گا، جس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے تمام خزانے عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر توحید کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں، جہاں بھی جاتے ذکر توحید کے کلمات اکثر و بیشتر اوقات میں گنگناتے رہتے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ اور وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے وہ۔ حالانکہ دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں، لیکن سچا معبود، سچے معبود دنیا کے اندر نہیں ہے۔ معبود کی تعریف یہ ہے کہ ہر اس چیز کو معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت دنیا کے لوگ پتھروں کی بھی کرتے ہیں، درخت کی بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں عبادت، لیکن وہ تو معبود ہے، لیکن برحق معبود نہیں ہے، صرف ہے تو اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہی ہے، اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اذکار میں اس ذکر کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے